وہ جو کہا گیا نا کہ وہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کے جو لغو سے، فضول چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ تو فضول چیز کیا ہے؟ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ یہ کامیاب مومن ہے، کامیاب مومن۔ یہ یہ نا ذرا تھوڑی سی بلند درجے کی باتیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، ممکن ہے ایک یہ آ رہی ہوگی کہ یار اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے۔ ہاں واقعی اسلام میں اتنی کیا، تھوڑی بھی سختی نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس انسان کی امپروومنٹ پوری کی پوری ہے۔ انسانیت کو ایک بلند درجے پر پہنچانا اور بلند درجے پر فائز کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ پھر ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو بندے سے ہو جاتے ہیں، وضو وغیرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ اگر ایسا ہو کہ وہ ایسی غلطی کوتاہی، لغو کیا، ایسی کوئی چیز ہوگی جو گناہ ہے، لغو ہی نہیں گناہ ہے، تو اگر وہ چھوٹے گناہ ہیں تو انشاءاللہ وضو سے، اذکار سے، صدقہ خیرات سے، نماز سے وہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں، اس طرح کی احادیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اس سے اوپر کی تعلیمات ہیں، وہ اس سے اوپر کی تعلیمات ہیں۔ ایک آدمی نے فرائض کو پورا کرنا شروع کر دیا، ایک آدمی نے محرمات سے بچنا شروع کر دیا، یہاں تک وہ پہنچ گیا، کیا اب اس کی مزید امپروومنٹ نہیں ہے؟ اس کو ملے گی اسلام میں؟ بس یہاں پہ ختم نہیں، آپ کو ایک کے بعد دوسرا مقام اس سے بلند، اس کے بعد اور اس سے بلند مقام، اسلام آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ، اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ تو فرض ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع فرض ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ان کی اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ پرسنالٹی کی بات ہے کہ لغو سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ فرض کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا گیا جو کہ اس طرح سے فرض نہیں ہے، وہ کہ جس میں کوئی نقصان، گناہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف فرض کو، ساتھ ساتھ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ تو فرض ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کیا ہے؟ یہی بات اس حدیث میں بیان ہوئی کہ آپ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر کرتے جاؤ، بہتر سے بہتر کرتے جاؤ۔